بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرگنائزرز تحریک منہاج القرآن عوامی تحریک، سٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں سب سے پہلے اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے ڈاکٹر طاہر القادری کو آج ان کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں چند دن پہلے سرحد کے دورے پر تھا تو مجھے ایک تقریب میں دعوت دی گئی. میں معذرت خواہ ہوں کہ جس کی وجہ سے 17 تاریخ کو میں شامل نہیں ہو سکا. مجھے خوشی ہوئی کہ آج ایک عظیم شخصیت کی سالگرہ کے موقع پر میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، جو اس وقت ایک جمہوری جو پارٹیز کو چلانے کے لیے، ملک میں جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے بنایا گیا، تو اس پہ مجھے ان کے ساتھ موقع ملا اور کئی جلوسوں میں اور کئی مختلف شہروں میں ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا بھی موقع ملا. جب میں جیل میں تھا تو مجھے خوشخبری ملی کہ ڈاکٹر صاحب MNA منتخب ہو گئے. تو مجھے خوشی ہوئی اور میں جیل ہی میں تھا تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب ریزائن کر گئے اور انہوں نے وہ مستعفی ہو گئے ہیں اور قومی اسمبلی کو خیر بات کہہ دیا. میں سمجھتا ہوں ایسی شخصیات جو اصولوں پر سودا بازی نہیں کرتے، جھکتے نہیں ہیں، بکتے نہیں ہیں اور اصولوں کی خاطر سٹینڈ لیتے ہیں، پرنسپل سٹینڈ لیتے ہیں، اور انہوں نے جس ہمت کے ساتھ اور جس جرأت کے ساتھ انہوں نے ریزائن کیا، وہ ایک ایسا موقع تھا جس پر ایک 7ویں ترمیم کے تحت ایک موقع دیا جا رہا تھا صدر کو کہ وہ 2 آفیسز رکھ سکتے ہیں. اس پر احتجاج کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے ریزائن کر دیا. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی کسٹوڈین آف دا ہاؤس رہا، قومی اسمبلی کا سربراہ رہا، اور ایسے کم لوگوں کو میں نے دیکھا جو اصولوں کی خاطر، وہ تو اقتدار کی خاطر تو کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اقتدار کی خاطر تو ہماری اپنی جماعت کے کئی لوگوں نے چھوڑ دیا اور وہ اقتدار میں چلے گئے اور اصولوں کی پاسداری نہ کی. تو اس دنیا میں جب اس وقت اتنا قحط الرجال ہو اور اس موقع پر اس قسم کی اگر کوئی قدم کوئی اٹھا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بااصول لوگ ہی کر سکتے ہیں. آج میں نے سیکریٹریٹ کا دورہ کیا اور اس پہ میں نے ان کا کام دیکھا، ان کے تصانیف دیکھی، ان کے پریس میں کام دیکھے.
ان کے دوسرے جو انسٹیٹیوشنز میں جو مختلف آفیسز میں کام ہو رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کوئی ایک معمولی شخصیت نہیں کر سکتی. یہ بین الاقوامی شہرت کے لوگ جنہوں نے اتنا کارنامہ کیا ہے اور اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میں ہمیشہ محترمہ بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتی رہی ہیں. آج میں بھی ان کو اپنی پارٹی کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہاں مختلف جماعتیں ہیں اور ہماری جماعت بھی ہے جس کی سربراہ خود خاتون ہیں اور وہ 2 مرتبہ وزیر اعظم بھی رہی. مگر مجھے آج فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جس انداز کے ساتھ خواتین کو اور مردوں کو برابر مختلف شعبوں میں کام کرنے کا موقع یہاں مل رہا ہے اور عورتوں کو برابر کے حقوق یہاں جو دیے جا رہے ہیں، تو میں علامہ صاحب کی جو ایک ویژن ہے، لیڈرشپ کوالٹی ہے، اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی جس ملک میں 50% آبادی جو خواتین کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس سیکٹر کو اگر ایڈریس نہ کیا جائے تو علامہ صاحب کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ خواتین اور مردوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور اس ملک کی ترقی کے لیے جو کارنامہ میں سمجھتا ہوں آج خواتین کر سکتی ہیں، وہ اتنا مرد حضرات اکیلے نہیں کر سکتے جب تک ان کی کوآپریشن نہ ہو. آج جو ڈاکٹر صاحب کی باتیں یہاں ایک ان کی سالگرہ کے موقع پہ کی جا رہی ہیں، وہ انٹرفیتھ ہارمنی کی بات ہے. وہ جو مذہب کو ان کو ساتھ لے کر چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا جو مشن ہے انٹرفیتھ ہارمنی، اگر اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کو اجاگر کیا جائے، تو جو اس وقت ملک کے مسائل ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے، جو فرقہ واریت ہے، اور جو لا قانونیت ہے، اور جو اس وقت اس ملک کے مسائل دہشت گردی کی وجہ سے رونما ہو رہے ہیں، تو اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر ایسی لیڈرشپ موجود ہو جو تمام مذاہب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہو، ان کی باتیں سمجھ سکتی ہو، ان کو باتیں سمجھا سکتے ہو، ان کی ایک دوسرے کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہو. تو آج اگر اس ملک میں ضرورت ہے تو اس قسم کی شخصیات کی ضرورت ہے جو مذہب کے درمیان ہارمنی پیدا کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب کا مشن ہے، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی یہ کہا کہ اگر ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، تو اس ملک میں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اس قسم کے اویئرنیس کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس قسم کی انفارمیشن کی ضرورت ہے، ان کو ان کی ٹیچنگز اور پریچنگز کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو اس کے لیے تیار کیا جائے قوم کو. اور میں سمجھتا ہوں اور وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ایک تعلیم ہو اور ان کو اویئرنیس ہو اور اس قسم کی تعلیم ہو جیسے آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہی ملکی مسائل کا حل ہے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری جماعت ہے اس میں ہم نے جو آج ہمارا مشن ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں آئین کو بحال کرنا ہے. چونکہ کسی ملک کو چلانے کے لیے، کسی انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے، کسی ادارے کو چلانے کے لیے، اس کے لیے رولز اور ریگولیشنز کی ہونا بہت ضروری ہے، ڈسپلن کی ضرورت ہے، اور وہ آئین پاکستان ہے. اگر اس ملک کو آج تک اگر وفاق کو بچایا ہوا ہے، جبکہ بنگلہ دیش بننے کے بعد جو باقی جو پاکستان موجودہ پاکستان ہے، اگر اس کو کسی چیز نے اس وفاق کو مضبوط رکھا ہے تو وہ آئین ہے پاکستان کا. اور یہ آئین اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، اور اس آئین کو آج اس کو کنٹرول کرنا، اس کو بحال کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامنا، وہ بھی آپ تمام لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آئین کی بحالی کے لیے ہم جدوجہد کریں. اور دوسرا جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے سول سیٹ اپ کے لیے.
تاکہ سول اداروں کو مضبوط کیا جائے، اس ملک میں وہ کام کیا جائے جس پہ آپ طاقتور بنے، عوام طاقتور بنے، آپ پبلک کو جو ہے ان کو مضبوط کیا جائے، اور اس کے لیے بحالی جمہوریت ہے، اور جب جمہوریت، ڈیموکریسی اور انسٹیٹیوشن مضبوط ہوں گے اس ملک میں ہر چیز جو ہوگی وہ آرڈر میں آ جائے گی۔ اور ہمارا مشن ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا گورنمنٹ کا، تو سب سے زیادہ جو اہم ضرورت ہے وہ ہے صرف اور صرف انصاف، اور انصاف کے لیے ہم عدلیہ کو آزاد کریں گے تاکہ اس ملک میں عدلیہ اور آپ لوگوں کو انصاف مہیا ہو جائے۔ آپ اگر دیکھیں گے کسی ادارے کو بنانے کے لیے بلینز روپیز کی ضرورت ہے، کسی فیکٹری کو بنانے کے لیے اربوں کی ضرورت ہے، کسی پل کو بنانے کے لیے اور کسی ہاسپٹل کو بنانے کے لیے بہت رقم کی ضرورت ہے، مگر انصاف فراہم کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف شعور کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ جو چرچل تھا، جو پولیٹیشین بھی تھا، جنرل بھی تھا، اسٹیٹس مین بھی تھا، ڈیموکریٹ بھی تھا پوری دنیا میں، اس کو اگر کسی نے پوچھا جنگ عظیم دوئم میں کہ وزیر اعظم صاحب یہ بتائیں آیا کہ یہ جو جنگ عظیم ہے وہ ہم جیت جائیں گے یا نہیں جیتیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے سوال پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آیا کہ لوگوں کو انصاف مہیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جس قوم کو انصاف ملتا ہے وہ قوم ہارتی نہیں، وہ قوم جیت جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ چرچل جو تھا وہ جنگ عظیم دوئم جیت گیا صرف اس لیے کہ اس ملک میں انصاف تھا۔ تو اس لیے اگر ہمیں کبھی موقع ملا حکومت کا تو ہم اس ملک کو انصاف دیں گے، ہم عدلیہ کو آزاد کریں گے اور آپ کو انصاف ملے گا، اور 90% جو معاملات ہیں وہ انصاف پر مبنی ہیں۔ اور جب یہاں یہ لا آف ایویڈنس، قانون شہادت لارڈ میکالے نے لکھی، جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے 302، 307، 326، یہ تعزیرات پاکستان، یہ تعزیرات ہند تھی۔ اور جو لارڈ میکالے تھے انہوں نے ان سے جب پریس کانفرنس کی، اور انہیں 100 سال پہلے یہ جب قانون شہادت کا قانون بنایا تو جب لندن واپس گئے تو ان سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کوئی حسرت ہے کہ جو آپ نے قانون نہ بنایا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو خطہ ہے پاک و ہند، اس میں احسان فراموشی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، کاش کہ مجھے کوئی اور موقع ملے تو میں ایک قانون وہ بھی بناؤں کہ احسان فراموشی کی بھی سزا ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے بہت سے لوگ ایسے احسان فراموش بھی ہوتے ہیں جو کام بھی لیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ علامہ صاحب جیسے جنہوں نے ملک کی خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے، آسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات روز روز پیدا نہیں ہوتی، اور ایسی شخصیات بہت کم دنیا میں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے۔ کام تو کسی سے بھی لے سکتا ہے، ان سے بھی لے سکتا ہے، مجھ سے بھی لے سکتا ہے، ان سب سے لے سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ بھی وہ پسند کرتا ہے کس شخصیات سے وہ کام لینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ طاہر القادری صاحب کو ہی چنا ہے کہ تاکہ وہ اس ملک کی کوئی خدمت کر سکیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں ایک شعر کے ساتھ جو علامہ صاحب کے ڈاکٹر صاحب کو نظر کرتا ہوں کہ اڑائے رنگ کچھ لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، بکھری ہوئی ہے چمن میں داستاں میری بہت بہت۔